میں احمد ابوبکر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر میرا فیس بک اور یوٹیوب پیج۔ اس وقت دو تین باتیں ہیں جو آپ سے ڈسکس کرنے والی ہیں۔ سب سے بڑا معاملہ جو ہے وہ اس وقت شہباز گل کی گرفتاری کا بن گیا ہے۔ جس طرح سے خان صاحب نے یہ گفتگو کی ہے کہ ان کو جیل میں ننگا کر کے مارا گیا ہے، تو یہ ایک بہت الارمنگ بات ہے۔ اس کی لازمی طور پر تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن اس کیس کو لے کر جو تفصیلات ہیں وہ بہت ہوشربا ہیں۔ اس کی جو تفصیلات ہیں ان میں بھی ہم جائیں گے، اور سب سے بڑھ کر پھر جو پاکستان میں آزادی اظہار کی صورتحال ہے وہ بہت سنگین ہو چکی ہے اس وقت۔ اینکر عمران ریاض خان کو ان کے چینل ایکسپریس نیوز نے دوبارہ آف ایئر کر دیا ہے۔ ہم اس کی تفصیلات میں جائیں گے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے۔ تو یہ جو سارا معاملہ ہے اس کا پس منظر جو ہے وہ ایک دو روز پہلے عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا، اس پہ بھی ہمیں نظر رکھنی چاہیے۔ اس ٹویٹ میں کیا کیا باتیں تھیں، اس میں آزادی اظہار رائے کے حوالے سے کیا بات تھی، اور جو ایک نیا کریک ڈاؤن شروع ہونا ہے حکومت مخالف طبقات کے اوپر، اور اس کے بعد ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہ ایک کریک ڈاؤن کی طرف خان صاحب اشارہ کر رہے تھے چند روز پہلے، وہ ان کی پارٹی کے لوگوں کے خلاف، حکومت مخالف طبقات اور خصوصاً صحافت میں جو لوگ ہیں جو ان کے نقطۂ نظر کو پیڈل کرتے ہیں ان کے خلاف ہونا ہے۔ سب سے پہلے جو بڑا معاملہ ہے آج شہباز گل کی گرفتاری کے اوپر خان صاحب کا باضابطہ اور باقاعدہ رد عمل آ گیا ہے۔ انہوں نے جب ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے بجا طور پر کہا ہے کہ جو شہباز گل نے کہا ہے انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن جب انہوں نے شہباز گل کے اوپر پرٹیکولرلی بات کی تو خان صاحب نے کہا کہ اس نے ہمارے وکیل کو بتایا اگلے دن کہ اسے جیل میں ننگا کر کے مارا گیا ہے، اور اگلے دن جب ان کو مجسٹریٹ کے پاس لایا گیا تھا تو انہوں نے اپنی کمر سے کپڑا ہٹا کر بھی دکھایا تھا اور بتایا تھا کہ ان کی یہ تشدد کر کے ان کی یہ حالت کی گئی ہے۔ بہرحال یہ ایک بڑی سنگین الزام ہے، بڑی خوفناک بات ہے، یہ انتہائی نامناسب ہے، چونکہ آئین کا آرٹیکل 10A جو ہے وہ کسی بھی پاکستانی شہری کو کسی بھی معاملے میں فیئر ٹرائل کا حق دیتا ہے۔ جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہوگا تو اس سے ملک کی بہت بدنامی ہوگی۔ ملک کے اندر جو ایک سٹیٹ آف افیئر ہے، جو ایک ڈائسنٹ ہے، یا جس طرح سے ایک پولیٹیکل جو ایک لوگوں کا نقطہ نظر ہے اس نئی حکومت کو لے کر، جب آپ اس کو اس طرح سے دبائیں گے تو یہ کوئی اچھے ڈیموکریسی کے لیے کوئی اچھا سائن نہیں ہے۔ تو خان صاحب نے آج اس پہ بات کی ہے، ظاہر ہے وہ اس معاملے کو بہت آگے لے کر جائیں گے، روز بروز ان کی گفتگو بڑھ رہی ہے۔ لیکن اس کیس کو لے کر آج کچھ بہت دلچسپ تفصیلات ہیں، بلکہ میں تو انہیں خطرناک تفصیلات کہوں گا۔ کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر صاحب آج انہوں نے پورا دن عمران خان صاحب کے ساتھ گزارا ہے، اور اس سارے سلسلے میں اب میری اطلاعات یہ ہیں کہ ایڈیشنل ہوم سیکرٹری جو ہیں کرنل کیپٹن ریٹائرڈ اسد اللہ خان، ان کے اوپر پنجاب حکومت بہت دباؤ ڈال رہی ہے عمران خان صاحب کے ایما کے اوپر۔ ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے اندر جو معاملات ہیں ان کو پنجاب حکومت فوری طور پر اپنے ہاتھ میں لے شہباز گل صاحب کے کیس کو لے کر، لیکن پنجاب کی جو وزارت داخلہ ہے اس پر ایک غیر محسوس سا دباؤ ہے جسے مسٹر ایکس کا نام دیا جا رہا ہے۔ تو وہ ظاہر ہے مسٹر ایکس کون ہے؟ مسٹر ایکس ہیں، مسٹر وائی ہیں، مسٹر زیڈ ہیں، کون ہے؟ عمران خان صاحب اس طرف اشارہ کرتے رہتے ہیں، اور ظاہر ہے شہباز گل صاحب کن کا قیدی ہے؟ وہ پاکستان کا سیاسی قیدی ہے، حکمرانوں کا قیدی ہے، یا کسی اور کا قیدی ہے؟ تو بہرحال یہ ایک ساری صورتحال ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے، ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ آج جو پنجاب کے وزیر داخلہ ہیں کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر صاحب، ان کے ساتھ پورا دن گزارا ہے، اور عمران خان صاحب کا آپ جو بینٹ آف مائنڈ ہے سیاسی مخالفین کو لے کر، وہ ہم سب جانتے ہیں، وہ تو ایک ڈائریکٹ بات کرتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات میں ظاہر ہے ٹٹ فار ٹیٹ کیا جائے اور فوری طور پر جواب دیا جائے۔ خصوصاً 25 مئی کو جس طرح کا پنجاب پولیس نے تشدد کیا تھا، جن لوگوں کے ایما پر کیا تھا، اور رانا ثناءاللہ کے احکامات کے اوپر جس طرح سے تشدد کیا گیا، جس طرح سے اسمبلی اور احتجاج کرنے کا حق جو ہے جس طرح سے اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اب ظاہر ہے عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ان تمام کرداروں کو اور ان تمام سیاسی مخالفین کو جو اپنی حد سے بڑھ گئے تھے ان کو اب ظاہر سبق سکھایا جائے۔ تو لازمی طور پر اب وہ بھی چاہتے ہیں ایک ایسا سلسلہ شروع کیا جائے پنجاب میں جس سے پی ایم ایل این کی حکومت مرکز میں جو بیٹھی ہوئی ہے، یا جو پی ایم ایل این پنجاب میں جس طرح سے ان کے رہنما ہیں، ظاہر ہے اس کا بھرپور جواب انہیں بھی دیا جائے۔ پنجاب حکومت جو ہے وہ اب پلان کر رہی ہے کہ عطاء اللہ تارڑ کو گرفتار کیا جائے۔ عطاء اللہ تارڑ نے بھی آج ضمانت حاصل کر لی ہے۔ تو یہ جو ایک ماحول ہے، اور اس کے جواب میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر پنجاب حکومت نے عطاء اللہ تارڑ کو گرفتار کیا تو مبینہ طور پر ایف آئی اے جو ہے وہ مونس الہی کو گرفتار کر لے گی۔ تو یہ جو سارے معاملات ہیں، پاکستان کی سیاسی قیادت جس طرح سے الجھی ہوئی ہے، اور یہ جو ایک بڑے پیٹی ایشوز لگتے ہیں، یہ ایسا لگتا ہے جیسے محلے کے گینگسٹر، گلی کے غنڈے جس طرح سے ہوتے ہیں کہ اگر انہوں نے اس کو پکڑ لیا تو وہ اس کو پکڑ لیں گے۔ تو یہ جو ایک ماحول ہے، یہ پاکستانی ڈیموکریسی کے لیے،
پاکستان میں جمہوری عمل کے لیے، پاکستان میں جو عوامی سیاسی قیادتیں ہیں ان کے لیے یہ ایک بڑا شرمناک ہے، اور اس طرح کا عمل کلنک کا ٹیکہ ہے۔ پہلے بھی پاکستانی جمہوریت جو ہے اس کے کریڈینشلز کوئی اچھے نہیں ہیں، ملک میں سیاسی ماحول اچھا نہیں ہے، تو اس طرح کی کارروائیوں سے خواہ وہ صوبے میں ہوں یا مرکز میں ہوں، اس سے پاکستانی جمہوریت جو ہے اس کا منہ مزید کالا کرنے کے مترادف ہے۔ تو پاکستان کی جتنی بھی قیادت جو حکومت میں ہے، سندھ میں ہو، پنجاب میں ہو، مرکز میں ہو، ان سے ہماری یہی درخواست اور گزارش ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں، سیاسی اختلاف رائے کو برداشت کرنا سیکھیں۔ کسی بھی احتجاج کا حق یا جو اسمبلی کا حق ہے وہ آئین کا آرٹیکل 19 بنیادی حق دیتا ہے پاکستان کے تمام شہریوں کو، پاکستان کے تمام لوگوں کو، پاکستان کی صحافت کو، پاکستان کی سیاست کو، کہ وہ اس پر بات کریں، اپنا جو اختلافی نقطہ نظر ہے اس کو ایکسرسائز کریں، اور جو سیاسی مخالفین ہیں اس نقطہ نظر کے جو مخالف ہیں وہ اس کو برداشت کر سکیں۔ اب دیکھ لیں، اب ایک جو نیا سلسلہ ہے وہ پاکستان کی صحافت میں شروع ہوا ہے۔ وفاقی حکومت جو ہے وہ ایک ایسا سلسلہ اختیار یا ایک ایسا راستہ اختیار کرنا چاہ رہی ہے جس میں وہ تمام مخالف آوازوں کو جو اس حکومت کی لیجیٹمیسی کو چیلنج کرتے ہیں ان کا گلا گھونٹنا اور دبانا چاہتی ہے۔ اینکر عمران ریاض خان ایک بڑی توانا آواز آج انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ جب وہ 8 بجے اپنا پرائم ٹائم کا شو کرنے ایکسپریس نیوز گئے تو انہیں انتظامیہ نے بتایا ہے کہ آپ پروگرام نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جب چینل انتظامیہ سے استفسار کیا کہ کیا میرے پروگرام میں کوئی ایسی چیز چلی ہے جو ایک اوورال چینل کی پالیسی اور ایک ایڈیٹوریل پالیسی کے خلاف ہو، تو انہوں نے بے بسی سے جواب دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو آن ایئر نہیں کر سکتے۔ یہ جو ایک کمپلیکشن ہے ملک میں آزادی اظہار رائے کا، جمہوریت کا، مخالف نقطہ نظر کو برداشت کرنے کا، یہ اس وقت ملک میں شرمناک حد تک ختم ہو چکا ہے یا شرمناک حد تک گر چکا ہے۔ اگر پاکستان نے اس ڈیموکریسی کو ایکسرسائز کرنا ہے، اس نظام کو آگے لے کر جانا ہے، اختلاف رائے کی قدر کرنی ہے اور اس ماحول میں آگے بڑھنا ہے، تو اس ماحول کو لازمی طور پر ختم کرنا پڑے گا۔ اینکر عمران ریاض خان جو ہے وہ پاکستان میں اب مین سٹریم چینلز کی سکرین کے محتاج نہیں رہے۔ وہ بجا طور پر ان کا یوٹیوب ہے، ان کا فیس بک چینل ہے، ٹویٹر کے اوپر ان کو ملینز لوگ فالو کرتے ہیں، ان کے نقطہ نظر کو سنتے ہیں، لوگ ان کی بات کو ایک نیکسٹ لیول تک لے کر جاتے ہیں، لوگ انہیں ری ٹویٹ کرتے ہیں، لوگ ان کی جو کہی ہوئی باتیں ہیں، ان کا جو کانٹینٹ ہوتا ہے اس کو لوگ شیئر کرتے ہیں، اس نقطہ نظر سے لوگ اسے اپنے سر اور آنکھوں پر بٹھاتے ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے، یہ جو لوگ اس کے پیچھے ہیں، جو اس طرح کی آوازوں کو دبانا چاہتے ہیں، ارشد شریف بھی ملک سے چلے گئے ہیں، صابر شاکر بھی پہلے چلے گئے ہیں، اور اس طرح کی جو آوازیں ہیں ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن جو ہے مبینہ طور پر وہ بھی پلان ہو چکا ہے۔ اس کی طرف عمران خان صاحب نے بھی اشارہ کیا تھا۔ لیکن یہ جو تمام معاملات ہیں، یہ حکومت وقت سے ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں، انہیں تھوڑا احساس دلاتے ہیں کہ اگر ملک میں اختلاف رائے کی ہم نے قدر نہیں کرنی تو ملک میں کوئی جمہوری نظام نہیں ہے، ملک میں کوئی جمہوریت نہیں ہے، اور اس ماحول سے یہ جو پکڑ دھکڑ کا ماحول ہوتا ہے، یہ جو مقابلے کا ماحول ہوتا ہے، یہ جو آوازیں بند کرنے کا جو ایک ماحول ہوتا ہے، اس سے نہ تو ملک کی معیشت بہتر ہوتی ہے، نہ ملک میں سیاست بہتر ہوتی ہے، نہ ملک میں جمہوریت بہتر ہوتی ہے۔ تو ان تمام معاملات کو اگر ہم نے یکسر ایک طرف رکھ کے اس ملک کو آگے بڑھانا ہے تو سب سے پہلے اختلاف رائے کی قدر کرنی ہوگی، اور تمام سیاسی قیادتیں مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی انہیں ایک دوسرے کے ساتھ نبھا کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھنا ہوگا، ورنہ اس کے بعد جو ایک پولیٹیکل ٹرمائل آئے گا، جو اس ملک میں صورتحال ایک نیکسٹ لیول تک خراب ہوگی، تو وہ کسی کے حق میں نہیں ہوگی، اور سب سے بڑھ کر وہ صورتحال پاکستان کے عوام کے حق میں نہیں ہوگی۔ ہم اس تمام صورتحال پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارا اگلے کسی ولاگ میں دوبارہ ملیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔